ہیڈلائنز آپ نے دیکھ لی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے 90 روز میں عام انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی جماعت سے نہیں بلکہ مہنگائی اور غربت سے ہے۔ گزشتہ 16 ماہ میں دوسری جماعتوں نے صرف اپنے کیسز معاف کرائے، پیپلز پارٹی کا فوکس صرف اپنے کام پر تھا۔ پیپلز پارٹی نیب سے ماضی میں ڈری نہ اب ڈرے گی۔ آج جو سیاستدان جیل کاٹ رہے ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ تفصیلات لیاقت مغل کی رپورٹ میں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کراچی کے علاقے ملیر میں سابق رکن قومی اسمبلی شیر محمد بلوچ کے انتقال پر ان کے لواحقین سے تعزیت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے 90 روز میں عام انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا۔ الیکشنز آئین کے مطابق کروایا جائے، الیکشنز 90 دن میں ہو تاکہ ہم وہ الیکشنز جیت کے پاکستان کے عوام کا خدمت کر سکیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نیب سے ماضی میں ڈری نہ اب ڈرے گی۔ ہم کارکن سے لے کر قیادت تک عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں اور آج بھی سیاستدان جیل کاٹ رہے ہیں، ان کے لیے پیغام ہے گھبرانا نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے لے کے کارکن تک ہم عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، ہم نیب کا سامنے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج کل ہم سن رہے ہیں کہ جن سیاستدانوں کو اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے تو ان کو ہم پیغام دلانا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم حوصلہ دلوانا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی تاجروں سے ملاقات میں کوئی نئی بات نہیں، ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ پاکستان پر کٹ پتلی مسلط ہونے سے ہماری معیشت کو نقصان ہوا۔ جہاں تک آرمی چیف کا چاہے وہ کراچی میں یا لاہور میں بزنس کمیونٹی سے ملاقات ہے، میرا خیال میں یہ کوئی نیا خبر نہیں ہے۔ عوام کا پہنچ ہمارے پاس ہے، ہم تک ہے، وہ ہمیں اپنے مسائل بتاتے ہیں اور اس وقت چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے کہ ملک میں دوغلی پالیسی کیوں چل رہی ہے۔ سندھ میں غیر آئینی طور پر ترقیاتی فنڈز کو روکا گیا، الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں اس پابندی کو ختم کریں۔ کیمرامین زین علی کے ساتھ لیاقت مغل، کراچی اب تک۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے وطن واپسی کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اگلے ماہ پاکستان واپس آ رہا ہوں، ملک کو خوشحالی کی طرف لے کر جائیں گے۔ لندن میں لیگی کارکنوں سے ملاقات میں نواز شریف نے کہا کہ چند افراد نے مخصوص مقاصد کے لیے پاکستان کو نشانہ بنایا۔ لیگی رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ نون لیگ کو فروری میں الیکشن سے کوئی گھبراہٹ نہیں۔ سابق وزیر داخلہ نے ٹویٹ میں لکھا کہ نواز شریف مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ نون لیگ کو فروری میں الیکشن سے کوئی گھبراہٹ نہیں۔ لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ نون لیگ کو فروری میں الیکشن سے کوئی مسئلہ نہیں۔ سابق وزیر داخلہ نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ نواز شریف مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کیس میں ججز پر اعتراض سے متعلق سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سابق حکومت نے بینچ پر اعتراض کی درخواست اچھی نیت کے بجائے بینچ کے رکن کو ہراساں کرنے کے لیے دائر کی۔ 3 ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات کی قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ 15 مئی کو سابق حکومت کی اتحادی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے باہر مظاہرہ کیا اور چیف جسٹس کو تنگی کہا گیا ہے کہ 3 ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات کی قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ اعتراض کی درخواست اچھی نیت کے بجائے بینچ کے رکن کو ہراساں کرنے کے لیے دائر کی گئی، اس لیے اسے مسترد کیا جاتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر قانون کو سپریم کورٹ غیر آئینی قرار دے چکی۔ سابق وفاقی حکومت نے متعدد آئینی مقدمات سے ججز کو الگ کرنے کے لیے درخواستیں دائر کی۔ آڈیو لیگ کمیشن میں بھی ایسی ہی مفادات کے ٹکراؤ اور تعصب جیسی درخواست دائر کی، جس کا مقصد چیف جسٹس پاکستان کو بینچ سے الگ کرنا تھا۔ تحریری
फैसले में ये भी कहा गया कि साबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालती फैसलों पर अमल दरामद में अदम ताउन पर तहम्मुल किया और अदालती फैसले न मानने पर कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आने के बाद साबिक हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की जानिब से अदालती फैसलों और कार्रवाइयों पर धमकियां दी गयी, जबकि कुछ जजेस पर ज़बानी हमले भी किए गए, जिसकी एक मिसाल 15 मई को सामने आई। अदालती हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया, जिसके बाद 15 मई को साबिक हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाराना मुजाहरा किया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गई, जिसका मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में इस अमर को भी अफसोसनाक करार दिया कि रेड जोन में एहतजाज पर पाबंदी थी, लेकिन साबिक हुकूमत ने जलसे के इनेकाद के लिए सहूलत फराम की। हुकूमती मशीनरी की मदद से पावर शो अदलिया की आजादी पर बराह रास्त हमला था। ऑडियो लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर दुख हुआ। इंसाफ का तकाजा है कि जज अपने रिश्तेदार का केस ना सुने। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा फैसले में सास की ऑडियो के अलावा तमाम बातें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि लॉ को कुर्बान करके मदर इन लॉ को बचाया गया। ऑडियो लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर दुख हुआ। इंसाफ का तकाजा है कि जज अपने रिश्तेदार का केस ना सुने। काजी साहब तब कहते रहे, इल्तिजा करते रहे कि इसकी फौरी तौर पे तहकीकात करवाएं कि ये ऑडियोज क्यों लीक होती हैं, मगर जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेयार एक हो, किसी को आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दें और कोई यहाँ पे हीरे जवाहरात इकट्ठा करता रहे, अलकादिर ट्रस्ट बनाता रहे, तो देखिए सही गलत है। खबरों का सिलसिला जारी है, मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।